والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیدہ میں بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گر کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شفا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اور صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف، بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق جنت مالک جنت کے سب طفیل مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو اکثر کر اس پر عمل کرنے و سیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ مسلسل جب اجتماعات میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کو ہمارے مبلغین کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں، تاکہ آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ جنت میں یہ مقام عطا فرمائے گا، حج کریں، حج کا بدلہ جنت ہے۔ مگر جنت کی بشارت جب آج ہم اپنی قوم کو سناتے ہیں تو لوگوں کو جتنا خوش ہونا چاہیے وہ اتنا خوش نہیں ہوتے،
شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جنت ہے کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز انسان کو معلوم نہیں ہوتی، انسان اس کے ملنے اور نہ ملنے پر کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کرتا. ملنے پر خوشی نہیں، نہ ملنے پر کوئی غم نہیں. اور حالانکہ جنت ہے بھی ایسی ہی کہ جنت کے بارے میں نہ کوئی آپ کو ہم میں سے مکمل طور پر جیسی جنت ہے ویسی بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو نہ تصور میں آ سکتی ہے، نہ تخیل میں آ سکتی ہے، نہ بیان میں آ سکتی ہے. جو کچھ بیان کیا گیا ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، جو کچھ بیان کیا گیا اس سے بہت بہتر ہے جنت. تو چونکہ لوگ آج دنیا میں قوم مسلم موت سے اس لیے دور بھاگ رہی ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ملنے والا ہے، اور مرنے کے بعد جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت کیسی ہے، اس جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، اس جنت کا حال کیسا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ہمیں جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے. اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے. کیا خریدا ہے؟ ان کی جان کو اور ان کے مال کو. ایمان والوں نے اللہ کے ہاتھوں اپنی جان اور اپنے مال کا سودا کر لیا ہے. اب جب ہم نے اپنی جان اور مال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں اللہ عز و جل کے ہاتھوں بیچ دیا تو اس کے بدلے اللہ ہمیں کیا دے گا؟ تو فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال لے کر ان سے جنت کا وعدہ کیا. یعنی جنت ہمیں دے دی گئی اور ہمارے مال اور ہماری جان کو اللہ نے لے لیا. تو اب ہم اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہماری جان کو، اس لیے کہ یہ جان اور مال ہم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے. اور جو چیز اس کو دے دی جاتی ہے اب اس پر اسی کا قبضہ ہوتا ہے اور دوسرے کا قبضہ، بیچنے والے کا قبضہ نہیں ہوتا. تو جان اور مال جو اللہ ہی کی تھی، کرم تو دیکھیں آپ کہ اپنے کرم سے جان بھی دی، مال بھی عطا کیا، اور پھر واپس اس کو اللہ تعالیٰ نے خرید بھی دیا اور ہمیں جنت عطا فرما دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اہل ایمان کے جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. وہ جنت کیا ہے، اس جنت کی شان کیا ہے، اس جنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، میں تقریر کے انداز میں نہیں بلکہ درس کے انداز میں کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت کیا ہے. ایک شخص سے میری ملاقات ایک مرتبہ ٹرین میں ہوئی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ جنت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ بھی مسلمان ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ جب مسلمان مریں گے تو انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جنت میں کھانے کے لیے بریانی ملے گی. بس میں اتنا جانتا ہوں اور اس کے سوا کچھ نہیں جانتا. کتنے افسوس
افسوس کی بات ہے کتنی عظیم و شان جنت کو لوگوں نے اس قدر محدود سمجھا، اس کی نعمتوں کو سمجھ نہ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر یہاں بہت عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، مزے لوٹتے ہیں، آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، مگر کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا اور اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت کیا ہے؟ جنت ایک مکان ہے اور بہت بڑا مکان ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ انسان لگا ہی نہیں سکتا، البتہ اتنا بتایا گیا ہے کہ ایک ادنا جنتی کو، ایک سب سے چھوٹے جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت عطا فرمائے گا اور اس جنت کے اندر وہ اپنا جو کوڑا رکھے گا تو اس کوڑے رکھنے کی جگہ ہماری دنیا کے برابر ہوگی۔ ہماری دنیا جتنی بڑی ہے اتنا بڑا مقام صرف انسان کے، ایک جنتی انسان کے کوڑا رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کہ جس جنت کے اندر کوڑا رکھنے کی جگہ اتنی وسیع ہو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ البتہ اتنا کہا گیا ہے کہ ایک انسان کو جو جنت دی جائے گی، اس جنت سے لے کر دوسری جنت تک کا، ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک کا جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے مسافت کے برابر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جب جنتی کو داخل کیا جائے گا تو جب سب سے چھوٹا ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اس کی خدمت کے لیے کم از کم، کم سے کم، بالکل کم 10,000 خادم ہوں گے۔ ایک ادنا سے جنتی کے لیے 10,000 خادم ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے پیالے موجود ہوں گے اور ان کو کم از کم 2 حوریں دی جائے گی۔ ان 2 حوروں کی شان کا یہ عالم ہے جو ادنا سا جنتی ہے۔ کم از کم، کم کی بات میں کر رہا ہوں، ابھی زیادہ تو آپ سنیں گے اور آپ مچلیں گے، اپنا ایمان تازہ کریں گے اور جنت میں جانے کی تمنا کریں گے، جنت کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ تو جو سب سے کم اور چھوٹے درجے کا، ادنا 10 درجے کا جنتی ہوگا، اس کو کم از کم 2 حوریں دی جائے گی اور اس ایک حور کا جو دوپٹہ ہوگا وہ آپ کی تمام دنیا سے بہتر ہوگا، یعنی دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس ایک دوپٹے کے آگے۔ اور اس دوپٹے کے آنچل کی شان یہ ہوگی کہ اگر وہ ادنا درجے کی جنتی کو جو ملنے والی حور ہے، اگر وہ اپنے دوپٹے کا ایک پلو صرف زمین پر یوں کر دے، یعنی زمین پر وہ لہرا دے، تو زمین پر ایسی چمک ہو کہ دنیا کے سارے انسان اندھے ہو جائیں اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اس چمک کی تاب نہ لا سکیں۔ ان حوروں کے منہ کے اندر جو لعاب ہوگا، ان حوروں کے منہ کے اندر جو تھوک ہوگا، اگر 7 سمندروں کے کھارے پانی کے اندر ایک حور جو ادنا جنتی کو ملے گی، وہ 2 حوریں، ان میں سے ایک حور اگر 7 سمندروں کے اندر تھوڑا سا تھوک دے تو وہ پانی جو سمندر کا ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ ان کے منہ کے اندر جو لعاب ہے، جو تھوک ہے، اس تھوک کا یہ عالم ہے کہ ایک تھوک، چھوٹا سا تھوک اگر وہ 7 سمندروں میں تھوک دے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ اور یہ صرف کہانی قصہ نہیں، یہ قرآن مقدس کی بات ہے، یہ حدیث مبارکہ کی بات ہے، ورنہ جنت کی اتنی عظیم تاریخ اور تعریف بیان کی گئی ہے کہ غالب جیسا بیچارہ دھوکہ کھا گیا اور غالب جیسا آدمی سوچنے لگا کہ کیا اتنی نعمتیں بھی کہیں ہو سکتی ہے، تو اس کو کہہ اٹھا بیچارہ، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھا کہ لوگ جو ہے وہ دل کو بہلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، مگر جو یہ سوچے کہ معاذ اللہ جنت کا ذکر صرف دل کو بہلانے کے لیے ہے، وہ کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جنت ایک حقیقت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے
قرآن مقدس میں جا بجا فرمایا، سورہ رحمان میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، سورہ واقعہ میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، سورہ دہر میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ گویا کہ ہر مقام پر کہیں نہ کہیں جنت کا ذکر، کوئی صورت ایسی موجود نہیں جس کے اندر اشارے اور کنایے میں جنت کا ذکر موجود نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایک حور کی بات چل رہی تھی کہ اگر وہ 7 سمندروں کے اندر تھوک دے تو سارا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، اور ایک حور کے کنگن کی شان یہ ہے کہ اگر اس کا کنگن زمین پر ڈال دیا جائے تو اس کے کنگن سے ایسی روشنی نکلے کہ مشرق اور مغرب اس سے روشن ہو جائے، اور اس کے سامنے، اس کنگن کے سامنے جو وہ حور جنت کی ادنا سے جنتی، جو ادنا سے جنتی ہے، اس کو جو ملنے والی حور جو کنگن پہنتی ہے، اگر وہ کنگن زمین پر آ جائے تو اس کے سامنے سورج کی روشنی چراغ کی طرح ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک کہ آیا ہے جیسے سورج نکلنے کی وجہ سے ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے اور ستارے نظر نہیں آتے، اسی طرح سے اللہ اکبر اگر وہ کنگن زمین پر آ جائے تو سورج نظر ہی نہ آئے، اس کی روشنی کی وجہ سے سورج چھپ جائے۔ یہ شان ایک ادنا سے جنتی کی ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو مٹی ہے وہ جنت کی مٹی انبر کی ہے۔ جنت کی جو مٹی ہے انبر جانتے ہیں، انبر ایک قسم کی خوشبو ہے، وہ تو ابھی کروڑ پتیوں کو میسر نہیں ہے، انبر ایسی خوشبو ہے۔ تو اللہ کے رسول، اور پھر وہ تو دنیا کی انبر ہے۔ جنتی جو چیزیں ہیں اس کے نام دنیا کی طرح ہے، مگر وہ دنیا کی طرح صرف نام ہے، اس کی حقیقت اور حیثیت دنیا کی طرح نہیں۔ وہ دیکھنے میں دنیا کی طرح، بولنے میں دنیا کی طرح، مگر وہ دنیا سے بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہے، بہت اونچی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جو زمین ہے وہ انبر کی زمین ہے، اور اس کی جو گھاس ہے وہ ہماری اپنی گھاس کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی گھاس جنتی زعفران ہے، اس کی گھاس جنتی زعفران ہے۔ اور پھر جو جنت کے محل بنائے گئے ہیں، جنت کے محل 4 اینٹوں سے بنائے گئے ہیں، ایک سونے کی اینٹ، ایک چاندی کی، پھر ہمارا دنیا کا سونا نہیں، دنیا کی چاندی نہیں بلکہ جنتی چاندی، جنتی سونا، سونا، سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، یاقوت کی اینٹ، لال اینٹ اور زبرجد کی اینٹ، اور اس کا جو گارا ہے، جو گارا کھلاتے ہیں نا، گارا جو بناتے ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم سیمنٹ کا گارا بناتے ہیں، مٹی کا گارا بناتے ہیں، اور چونے کا گارا بناتے ہیں، بالو کا گارا بناتے ہیں، اور جب اس کا گھر بناتے تو اتنا خوش ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، یاقوت کی لال اینٹ، زبرجد کی ہری اینٹ، ان 4 اینٹوں سے مل کر جنت کا محل بنتا ہے، اور اس کا جو گارا ہے وہ مشک ہے، مشک کا گارا ہے، اور مشک کے گارے سے جنتی محل بنائے گئے ہیں۔ اور وہ جنتی محل کیسا ہے؟ باہر سے دیکھے تو اندر نظر آئے، اندر سے دیکھے تو باہر نظر آئے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اتنا اونچا ہے کہ اس کی اونچائی کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا، اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کو کوئی تصور میں لا ہی نہیں سکتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنتی محل ایک ادنا جنتی کو کتنے دیے جائیں گے؟ ایک جنتی محل وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا وہ ایک جنتی محل ہوگا کہ 1000 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے تو کتنی لمبائی میں وہ دوڑ سکتا ہے، اتنا لمبا جنت کا ایک محل ہوگا، اور وہ ایک ادنا جنتی کو دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں 4 نہریں ہیں۔ کتنی نہریں؟ 4 نہریں ہیں۔ ایک نہر پانی کی ہے، اور وہ پانی کیسا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کی یہ شان ہے۔ ایسا وہ پانی کی نہر، اور دوسری نہر شہد کی، تیسری نہر دودھ کی، اور چوتھی نہر شراب کی۔
وہاں شراب بھی ہے، مگر دنیا کی شراب کی طرح شراب نہیں ہے۔ یہاں کی شراب پیو تو 4 تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ شراب کڑوا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اور اس شراب کے پینے سے سر میں درد ہوتا ہے۔ اس شراب کے پینے سے عقل معوف ہوتی ہے، دنیا کی شراب، اور اس شراب کے پینے سے عقل معوف ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ اور تیسری تکلیف یہ کہ پیشاب اس میں کثرت سے آتا ہے، انسان نشے میں بے حیائی کے کام کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا کی شراب کڑوی، بد مزہ، درد سر لانے والی، فحش کلام بکوانے والی، اور بار بار کثرت سے پیشاب کی حاجت کروانے والی، اور جو جنت کی شراب ہوگی وہ کڑوی نہیں ہوگی، وہ شیریں ہوگی۔ اس کو پینے کے بعد نشہ پیدا نہیں ہوگا، اس کو پینے کے بعد کوئی نشہ نہیں، کوئی درد سر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پیشاب نہیں، اس لیے کہ جنت میں نہ کوئی پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھانے کے لیے جو انتظام فرمایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک ہاتھی کی طرح جنت میں پرندے ہیں، اور خوبصورت ایک سے ایک پرندے۔ جنت کے پرندے کیسے ہوں گے؟ جنتی سوچے گا کاش کہ یہ پرندہ میں کھاتا، ابھی وہ سوچے گا کہ کاش میں کھاتا۔ وہ پرندہ اڑتے اڑتے اپنے آپ بھن جائے گا، اور بھن کر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور جب بھن کر اس کے ہاتھ میں آئے گا وہ کھائے گا، جتنا جی چاہے گا وہ کھائے گا۔ بس کھانا اس کا ختم ہوگا، پھر وہ پرندہ دوبارہ اڑ کر کے چلا جائے، یعنی وہاں پر وہ کھانا ختم نہیں ہوگا۔ پھر اس کا دل چاہے گا کہ میں آم کھاؤں، کیلے کھاؤں، انگور کھاؤں، تو جیسے ہی وہ سوچے گا کہ میں کھاؤں، وہ درخت اس کے سامنے آئے گا، اور وہ پکا ہوا اپنے ہاتھ سے توڑے گا، اور جب اپنے ہاتھ سے توڑے گا تو جیسے ہی توڑے گا اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آ جائے گا، کیونکہ جنت میں کمی نہیں ہوگی نعمتوں کی۔ ادھر پھل توڑا اور اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کے ایک لقمے میں، کتنے لقمے میں؟ جنت کے ایک لقمے میں 72 ٹیسٹ ہیں۔ کتنے؟ 72 ٹیسٹ، کتنی لذتیں؟ 72 لذتیں۔ اور قربان جائیں کہ ایک لقمے میں جب 72 لذتیں آئے گی تو ہر لذت کا مزہ انسان چکھے گا، ہر لذت کا مزہ انسان چکھے گا۔ ایک لقمے میں جب 72 لذتیں ہوں گی، اور ہر لقمے میں اسی طرح 72 قسم کی الگ الگ لذتیں ہوں گی، ایک ہی قسم کا پھل ہوگا، اس کا رنگ الگ ہوگا، اس کا لطف الگ ہوگا، اس کا مزہ الگ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب کوئی اتنا کھائے گا تو کتنا کھائے گا؟ آقا فرماتے 100 مرد مل کر جتنا کھاتے ہیں اتنی کھانے کی طاقت اللہ ایک انسان کو عطا فرماتا ہے، یعنی جتنی کیپیسٹی جو ہے 100 مردوں کے پیٹ میں ہوتی ہے، سب کو ملا کر جتنی بنتی ہے، جتنی گنجائش جو ہے وہ گنجائش نکلتی ہے، یعنی ایک انسان جنت میں 100 مردوں کے برابر کھائے، اس کو 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی، مگر وہاں بد ہضمی نہیں ہوگی، وہاں پیشاب اور پاخانہ نہیں ہوگا، انسان خوب کھائے گا، پیے گا، ایک خوشبودار ڈکار نکلے گی اور سارا کھانا ہضم ہوگا، ایک خوشبودار پسینہ نکلے گا اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یہ جنت کی شان ہے، یہ جنت کا مقام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی کو اس کی شادی کی جائے گی، جنتی کی شادی حوروں کے ساتھ کی جائے گی۔ دیکھیے نکاح ایسی چیز ہے کہ نکاح دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی، یعنی اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ دنیا میں رہو تو نکاح کرو اور جنت میں رہو۔ نماز نہیں ہوگی جنت میں مگر نکاح ہوگا جنت میں، حج نہیں ہوگا جنت میں مگر نکاح ہوگا۔ نکاح کیوں؟ اس لیے کہ حج اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، اور نکاح جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے مگر اس میں فائدہ بندے کا ہے۔ تو نکاح ایسی سنت ہے، نکاح ایسی چیز ہے کہ جو جنت میں بھی رہے گی، اس کی شروعات ہی جنت میں بھی ہے۔
نکاح کی شروعات ہی جنت سے ہوئی ہے اور وہ مرنے کے بعد بھی جنت میں قائم رہے گا، مگر لوگ نکاح کو اتنا مشکل کر چکے ہیں کہ اب بالکل میرے آقا علیہ السلام کو تسلیم تو فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن آج لوگوں نے جو ہے معاذ اللہ زنا کو آسان کر کے نکاح کو مشکل کر دیا۔ بہرحال میرا موضوع وہ نہیں، تو اللہ پاک جنت میں جو ہے وہ حوروں کے ساتھ نکاح فرمائے گا۔ وہ حوریں کیسی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وہ بڑی بڑی آنکھیں والی ہوگی، اٹھے ہوئے جوبنوں والی ہوگی، اور وہ حوریں گانا بھی گاتی ہوگی۔ یہاں پر لوگوں کو گانے کا بڑا شوق ہے نا، دیکھیے اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ یہاں انسان جو ہے وہ چونکہ راگ کو گیت کو پسند کرتا ہے، تو یہاں گیت سے گانوں سے فحش اشعار سے رکو، وہاں گانے کے لیے بہت بہترین حوروں کا انتظام کیا گیا۔ یہاں کی گاتی ہے تو پھٹا باز اس کی آواز کی حقیقت کیا، پھر بھی لوگ دیوانے بنے ہوئے ہیں گانے کے، مگر قربان جائیں میرے رب کی عظمتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گانے والیوں کا انتظام کیا۔ وہ گائے گی مگر کیا گائے گی؟ یہ فحش اشعار نہیں، بلکہ وہ جو کچھ بھی گائے گی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہے گی کہ ہم تو حسن والی ہیں، ہم بڑی آنکھوں والی ہیں، ہم شوہروں سے پیار کرنے والی ہیں، ہم شوہروں سے محبت کرنے والی ہیں، ہم شوہروں سے وفاداری کرنے والی ہیں۔ جنت کی حور اس طرح کا گانا گائے گی، گانا سنائے گی، اور ایک انسان کو جب پیاس لگے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پانی جو بھی وہ پینا چاہے گا فوراً اس کے پاس آئے گا، ایک قطرہ کم بھی نہیں آئے گا، ایک قطرہ زیادہ بھی نہیں، جتنی اس کی پیاس ہوگی اتنا ہی آئے گا، وہ پورا پی جائے گا۔ یہ حال ہوگا، یہ کیفیت ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کی حوریں کیسے ہوگی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی حوریں جو ادنا درجے کے جنتی کو ملے گی 70 قسم کے لباس کو پہنے ہوئے ہوں گے۔ کتنے قسم کے؟ 70 قسم کے لباس، اور 70 قسم کے لباس میں وہ کیسی ہوگی خوبصورت؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی کہ انسان اس کے چہرے کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے، یعنی اس کے گال اتنے چمکدار ہوں گے آئینے کی طرح۔ آئینہ کی تشبیہ دی گئی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آئینہ کہا گیا ہے، مگر یہ دنیا کا آئینہ حیثیت کیا رکھتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گال اتنے خوبصورت اور چمکدار ہوں گے کہ انسان اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھے گا، اور جب ایک حور کی پیٹھ پر اس کا شوہر ہاتھ رکھے گا، حور کی پیٹھ پر جب اس کا شوہر ہاتھ رکھے گا تو وہ ہاتھ اس کے گوشت، اس کی ہڈی، اس کی چمڑی اور اس کے 70 لباس کے اندر سے سینے کی طرف سے نظر آئے گا۔ اب سوچئے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، اور وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کی جو پنڈلیاں ہیں، اس کی جو پنڈلیاں ہیں، جو چمڑے کے بعد گوشت، گوشت کے بعد ہڈی، ہڈی کے بعد گودے میں جو گودا ہے نا پنڈلی کا، وہ انسان کو اس کے گوشت اور چمڑے کے باہر سے نظر آئے گا، وہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ قرآن نے اس حور کو، اس عورت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ بالکل ایسی ہے جیسے سیپ کے اندر چھپا ہوا موتی۔ قرآن نے تشبیہ دی ہے، پورے ایک بے خدا نے کچھ پڑھا ہے کہ میں وہ تیری جنت کو لے کر کیا کروں جس میں ہزاروں برس کی حوریں ہوں، تو وہ نادان نہیں جانتا کہ دنیا میں جب عورت اور مرد جتنے دن گزارتے ہیں اتنے بوڑھے ہوتے ہیں، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے بوڑھے ہوتے ہیں، ویسے ویسے شباب ڈھلتا ہے۔ یہ دنیا کی کیفیت ہے، مگر جنت کی کیفیت یہ ہے جیسے جیسے دن گزریں گے جوانی نکلتی جائے گی، جیسے جیسے دن گزریں گے جوانی نکلتی جائے گی اور شباب بڑھتا جائے گا، حسن بڑھتا جائے گا۔ تو نادانوں سے کہہ دو، قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جنت کو، جنت کی عورت کو سیب کے موتی سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ سیب کا موتی جس طریقے سے سب کی نگاہ سے چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے نہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے نہ اسے کوئی دیکھ پاتا ہے، اسی طرح سے بلا تشبیہ و تمثیل
حور جس مرد کو دی جائے گی اس حور کو اس مرد سے پہلے نہ کسی مرد نے دیکھا ہوگا نہ کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ جیسے اوپر کا سیر موتی کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، کوئی سیر کو پکڑنے والا موتی کو حد تک نہیں پہنچ پاتا اور کوئی سیر کو پکڑنے والا موتی کو دیکھ نہیں پاتا، ایسے اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ جو جس کی ہے وہ وہی دیکھے اور اس کے علاوہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ ان کے بالوں کا حال یہ ہے کہ قربان جائے اللہ نے ان کے بالوں کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ اللہ اکبر، ان کے بال ریشم سے زیادہ نرم ہے۔ یہ دنیا کا ریشم، وہ بھی مصنوعی ریشم، قدرتی ریشم جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس سے بھی زیادہ نرم ہے، اس لیے کہ وہ جنت کا ریشم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر جنت میں کیا ہوگا؟ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بستر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 100 بیویاں ہوں گی تو کیوں 100 بیویوں کے ساتھ ہم کیوں کر زندگی گزار سکیں گے؟ آقا نے فرمایا اللہ جتنی بیویاں دے گا تمہیں اتنی طاقت بھی عطا فرمائے گا، جتنی بیویاں ملے گی اتنی طاقت بھی ملے گی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں بستر دیا جائے گا، ان عورتوں کے ساتھ جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بستر دیا جائے گا۔ وہ بستر کتنا بڑا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑا بستر ہوگا، اور اس کی لمبائی جو ہوگی وہ 70 سال تک کے جو گھوڑا دوڑتا ہے اتنا لمبا وہ بستر ہوگا۔ اور پھر لوگوں کو نیند نہیں آئے گی، بس لوگ اسی جنت میں کوئی کھائے گا، کوئی پیے گا، وہاں سونا نہیں ہوگا، کوئی لطف اٹھائے گا، کوئی چاہے گا کہ دنیا میں مجھے بچے ہوئے تھے یہاں بھی بچہ ہو، تو جیسے وہ سوچے گا بچہ ہو اور وہ بیوی کے قریب جائے گا اور قریب جانے کے بعد فوراً اس کی بیوی مراد سے ہو جائے گی، فوراً بچہ بھی پیدا ہو جائے گا، اور بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا وہ پھر 30 سال کا اچانک ہو جائے گا۔ یعنی جو جنت میں ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہاری بیویاں نیک ہے تو وہ تمہیں جنت میں ملے گی، مگر دنیا میں بہت سارے لوگوں کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے سر کے بال بالکل عجیب و غریب ہو چکے، بوڑھی جب عورت ہو جاتی ہے تو اس کے سر کے بال خراب ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں کیچڑ رہنے لگتا ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ نحیف ہو جاتی ہے، وہ ناکاما ہو جاتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری دادی اماں نانی اماں اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، مگر جب کل یہ جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی 30 سال کی جوانی عطا فرما دے گا، اور جب سب جنت میں 30 سال کے جوان ہی رہیں گے، کبھی ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، سب ہم عمر رہیں گے، اور تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر تخت پر سب بیٹھیں گے، اور وہ جو تخت ہوگا وہ سونے کے جنت کے سونے کے تاج سے بچھا ہوگا، مگر سب بیٹھیں گے جنت میں تکیہ لگا کر تخت پر، مگر کوئی کسی کی طرف پیٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی طرف، یعنی وہ جنت اتنی وسیع ہوگی کہ سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، کھلاتے ہوں گے، بولتے ہوں گے، مزے کرتے ہوں گے، مزے لوٹتے ہوں گے، وہاں کوئی کسی کی چگلی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ میں نے آج سوچا جب میں کتابیں لے کر کے بیٹھا یہاں آیا خوب ہنسی بھی آئی اور سوچا بھی، مجھے اپنی سوچ پر ہنسی آئی۔ میں نے سوچا کہ جنت میں کوئی چگلی کیوں نہیں کرے گا، جنت میں جھگڑا کیوں نہیں ہوگا؟ تو میں نے یہ سوچا کہ جنت میں کوئی چگلی اس لیے نہیں کرے گا کہ چگل کو جنت میں آئے گا ہی نہیں، جو چگل خور ہوگا وہ جنت میں، وہ تو وہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو چگل خور جو دنیا میں چگلی کرتا تھا وہ جہنم میں جائے گا، تو جو دنیا میں چگلی سے بچتا تھا وہ جنت میں جائے گا، تو جس نے دنیا میں چگلی نہیں کی وہ جنت میں چگلی کیوں کرے گا؟ اس لیے وہاں کسی کی چگلی اور غیبت نہیں ہوگی، وہاں جھگڑا بھی نہیں ہوگا، ضرر پہنچانے والے لوگ وہاں نہیں ہوں گے۔ جو لوگ یہاں پر ضرر اور نقصان پہنچاتے ہیں، جھگڑا لگاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، وہ لوگ تو وہاں جہنم میں ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو جب جھگڑا لگانے والے لوگ بھی نہیں ہوں گے تو پھر وہاں جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک قرآن مقدس سے فرماتا ہے وہاں کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی،
فضول اور فحش بات بھی نہیں ہوگی، سب پیار محبت کی باتیں ہوگی، سب لوگ اچھی اچھی باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، ایک سے لباس پہنیں گے۔ ایک آدمی چاہے گا کہ میں ایک مرتبہ میں 100 لباس پہنوں، اللہ اسے 100 لباس پہنائے گا، مگر اس لباس کی شان ہوگی، پہلا لباس بھی نظر آئے گا اور آخری لباس بھی نظر آئے گا۔ سر کے بال ہمیشہ جتنے رہتے ہیں اتنے ہی رہیں گے، سر کے بال ہوں گے، بہوں کے بال ہوں گے، اور پھر سر بہوں کے علاوہ، پلک کے علاوہ اور جسم پر پھر کوئی بال نہیں ہوگا، پورا جسم بالوں سے خالی ہوگا، نہ وہاں ناخن بڑھیں گے، نہ وہاں کپڑے میلے ہوں گے، نہ وہاں پر کوئی کسی سے دشمنی رکھے گا، نہ کوئی عداوت رکھے گا۔ اس طریقے سے لوگ جنت میں زندگی گزاریں گے۔ اب ایک ہفتہ جنت میں گزرے گا، یہ ایک ہفتہ سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ جب ایک ہفتہ اہل جنت کا گزرے گا تو پہلے یہ بتا دوں کہ جنت کا گیٹ بھی کتنا بڑا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے۔ جنت کا گیٹ اتنا بڑا ہے کہ 70 سال تک تیز رفتار گھوڑا جتنا دوڑ سکتا ہے اتنا بڑا جنت کا گیٹ ہے، مگر جنتی اتنی کثرت سے جائیں گے جنت میں کہ جب وہ گھس رہے ہوں گے تو ایک دوسرے کے موندے سے دوسرے کا موندا لگتا ہوگا، اس طرح گھس رہے ہوں گے سب جنت کے اندر، اور اتنے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے کہ جنت کا دروازہ چرچرانے لگے گا کثرت سے جانے والوں کی وجہ سے، اور اس کی خوشبو جو جنت کی خوشبو ہوگی وہ 500 سال کے فاصلے سے، یعنی 500 سال کے دور کے فاصلے سے جنت آئے گی، یعنی 500 سال تک جتنا تیز رفتار گھوڑا دوڑ سکتا ہے اتنی دور سے جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئے گی، اور جنتی جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو اب جنت میں ایک ہفتہ گزرے گا، خوب کھائیں گے پیئیں گے، اور جنت میں ایک درخت، صرف ایک درخت ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ 100 سال تک کے تیز رفتار گھوڑا دوڑ جائے تو بھی اس درخت کی سائے سے پار نہ ہو سکے۔ وہاں کیلے کے درخت ہے، بیری کے درخت ہے۔ جب بیری کے درخت کا ذکر آیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ اکثر دیہاتی جو صحابہ آتے تھے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ کیا آسانیاں؟ کہ جو سوال کرتے ہوئے ہم ڈرتے تھے وہ بے دھڑک پوچھ لیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے کہ دیہاتی کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پوچھ لیتے۔ تو ایک آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو تصور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھی کوئی تکلیف دے گا۔ کیوں، تجھے کیا تکلیف ہو گئی جنت کے اندر؟ تو انہوں نے کہا حضور قرآن میں اللہ نے جنت میں بیری کے درخت کا ذکر کیا، تو آقا بیری کے درخت میں تو کانٹے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، چونکہ وہ صحابی دیہاتی تھے، فرمایا اللہ نے جو جنت میں بیری کے درخت کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا وَالسِّدْرِ مَمْدُودٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ واقعہ میں کہ وہ بیری کا جو درخت ہوگا وہ کانٹوں کے بغیر ہوگا۔ دنیا کے اندر بیری میں جہاں جہاں کانٹے ہوتے تھے اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پھل پیدا فرمائے گا، اور ان پھل کی شان یہ ہوگی کہ جب ان پھلوں کو کھایا جائے گا تو ایک بندہ اس پھل کو، جو بیری کا پھل ہوگا، کھانے کے بعد اس کی جو لذت ہے اس کی لذت کو 70 الگ الگ انداز سے محسوس فرمائے گا۔ تو اسی طرح خوب شان و شوکت میں مزے میں ایک ہفتہ گزرے گا، اللہ فرمائے گا سب اہل جنت جمع ہو جاؤ۔ تو اب لوگ اپنے اپنے تخت پر بیٹھ کر جائیں گے جہاں بلایا جائے گا، ایک جگہ ہوگی، کوئی کسی کو اللہ مشک کے ٹھیلے پر بٹھائے گا۔ یہ ایک ہفتے کے اندر کی روایت بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ جنت کے اندر کوئی مشک کے ٹھیلے پہ بیٹھے گا، کوئی چاندی کے تخت پہ بیٹھے گا، کوئی سونے کے تخت پہ بیٹھے گا، یہ حال ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلوے کو بے نقاب فرمائے گا۔ جب اللہ اپنے جلوے کو بے نقاب فرمائے گا تو روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی ہم عید کے چاند کو تجسس سے دیکھتے ہیں، چاند کا انتظار کرتے ہیں کہ چاند نظر آئے، اور پوری دنیا میں جو جہاں زمین پہ کھڑا رہتا ہے وہ وہیں سے چاند کو دیکھتا ہے، یعنی کسی کا آگے پیچھے کھڑا رہنا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اپنے جلووں کو بے نقاب فرمائے گا تو جس طرح لوگ چاند کو دیکھتے ہیں ویسے خدا کا دیدار کرنا،
اور سب اپنی اپنی مسند پر، کرسیوں پر، تخت پر بیٹھے ہوں گے. اللہ کی رحمت مسکرائے گی. اللہ فرمائے گا او فلاں، اللہ فرمائے گا، اللہ کلام بھی فرمائے گا او فلاں، تجھے یاد ہے تو نے دنیا میں فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں مقام پر ایسا ایسا گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا مولا ہاں کیا تو تھا، کیا تو نے مجھے معاف نہیں کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے معاف کیا تبھی تو تجھے یہ مقام عطا کیا. پھر یہ گفتگو اللہ کلام فرمائے گا، جس سے چاہے گا اللہ کلام فرمائے گا، اس سے گفتگو فرمائے گا. پھر کیا ہوگا؟ جنت میں بارش ہوگی. وہ بارش کیسی ہوگی؟ ایک ابر چھا جائے گا سب کے سروں پر اور مشک کی بارش ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ جب سب لوگ زیارت کریں گے، اس کا جلوہ دیکھیں گے، اللہ فرمائے گا جاؤ اب تم لوگ جنت کے بازار میں جاؤ. پھر جنت میں ایک بازار ہوگا اور وہ بازار میں فرشتے جگہ جگہ یا جو بھی حور و غلماں ہوں گے وہ اسٹال لگا کر کے موجود ہوں گے. ایک سے ایک چیزیں وہاں پر ہوں. پھر لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ جو جنت کا بازار ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ ہر قسم کے جنتی بڑے چھوٹے سب اس بازار میں جمع ہوں گے. تو جس کو دیکھنے کی زیارت ہوگی وہ اس کو دیکھے. وہ بازار ہی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر ایک دوسرے کی زیارت ہوگی. تب دیکھے گا کہ وہ بہت اونچے درجے کا جنتی ہے، اس کا لباس اتنا اچھا، میرا ایسا، ابھی اس نے کہا میرا ایسا، اس کے بدن پر بھی ویسا ہی لباس آ جائے. اور وہ جو چاہے گا فرشتوں سے لے گا، خریدے گا، مگر وہاں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا. جتنا خریدنا ہوگا خریدے گا، جتنا دیکھنا ہوگا دیکھے گا، لینا ہوگا لے گا. اور جب وہ بازار سے شاپنگ کر کے بغیر پیسے کی واپس آئے گا تو اس کے محل کے اندر اس کی جو حور ہوگی وہ اس کا انتظار کرتی ہوگی. تو جب وہ آئے گا تو اس کا استقبال کرے گی وہ حوران بہشت، اور اس کا استقبال کرنے کے بعد اسے سلام کرے گی اور سلام کرنے کے بعد کہے گی کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتنے خوبصورت ہو گئے آپ، یہاں سے جیسے گئے تھے اور زیادہ آتا حسن بڑھ گیا. تو وہ اپنی حوران کو، حوروں کو بتائے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھ کر کے آیا. تو جب میں نے خدا کا جلوہ دیکھ لیا ہے تو میرا حسن یقیناً بڑھ جانا چاہیے تھا اور بڑھ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اس عالم میں زندگی گزاریں گے اور موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تکلیف نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی سپر پاور ہوگا بم برسانے والا، نہ کوئی وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ وہاں کوئی تلوار ہوگی، نہ کوئی وہاں تکلیف ہوگی، وہاں آرام ہی ہوگا. سلام سلاما، وہاں تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سلام ہی سلام ہوگا. فرشتے سلام کریں گے، ان مومن ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو سلام کریں گے. یہ جنت کی نعمتیں ہوگی، یہ جنت کے باغ ہوں گے، یہ جنت کی بہاریں ہوں گی. جنتیوں کو اللہ پاک تاج پہنائے گا اور جب تاج اللہ تبارک و تعالیٰ پہنائے گا اس تاج کے اندر جو ایک موتی ہوگا اس موتی کی شان یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کو چمکا دے. پھر دنیا کے اندر یہی ہوگا، لوگ لطف اندوز ہوں گے بیویوں سے، پھلوں سے، پھولوں سے، نہروں سے. اور پھر ہفتے میں ایک دن عام جنتیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اور جو اور مقربین ہوں گے ان کو دن میں 2 مرتبہ دیدار ہوگا، ایک صبح اور ایک شام. حالانکہ جنت میں سورج ہوگا ہی نہیں تو صبح اور شام کا سوال نہیں آتا، مگر یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ صبح اور شام جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. جنت میں صرف ایک ٹائم ہوگا، وہ صبح جیسے لگتا ہے جب سورج نہیں نکلتا، فجر کے بعد کا وقت کیسا ہوتا ہے، بالکل جنت میں ایسا ہی وقت لگے گا اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. ہلکی ہلکی فواریں مشک کی برستی ہوگی. آقا فرماتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے. قربان جائیں وہ جنت کے جام کیسے ہوں گے جو مصطفیٰ جان رحمت کے گورے گورے ہاتھوں سے ملیں گے اور وہ کیسے چمکدار ہوں گے. آقا فرماتے ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکدار ہوں گے. قربان جائیں ان جاموں پر بھی اور ان جام والے ہاتھوں پر بھی. وہ ہاتھ بھی چمکدار، وہ جام بھی چمکدار اور پھر وہ کوثر بھی چمکدار. کیسا چمکدار ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ نے جو نہر کوثر مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے وہ اس کا ایک کنارہ یاقوت کا ہے، لال ہے، ایک کنارہ زبرجد کا ہے، سرخ ہے. اور جو تمہاری دنیا میں نہریں بہتی ہیں وہ گڑھے میں بہتی ہے نا. نہر جو بہتی ہے وہ گڑھے میں، گڈھے میں بہتی ہے نا.
مگر جو جنت کی نہر ہوگی وہ گڑھے میں نہیں بہے گی بلکہ وہ زمین پر اوپر ہی بہے گی، اور جدھر اس کو بہنا ہے وہ ادھر ہی بہے گی، اور ہر جنتی کے مکان سے وہ گزر کر جائے گا، ہر جنتی کے مکان سے وہ گزر کر جائے گا۔ آقا فرماتے میں اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خدا کے دیدار کے بعد سب سے زیادہ لطف ہم سنیوں کو اسی وقت آئے گا جب رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر پلیں۔ اور ایک حدیث پاک تو اور ہے، میں نے کہیں پڑھی نہیں، میری نظر سے نہیں گزری، میں نے اسے ڈھونڈا، لیکن اس حدیث کو بہت عرصہ پہلے میں نے اپنے پیر و مرشد کی زبانی سنا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر میں بھی ہوں گا اور اس کی 4 نہریں ہیں، ایک پر ابو بکر صدیق ہوں گے، ایک پر فاروق اعظم ہوں گے، ایک پر عثمان غنی ہوں گے، ایک پر مولا علی ہوں گے۔ ہم سنیوں کا مقدر دیکھیں کیسا مقدر ہے کہ رسول اللہ پلائیں گے، یہ تو جام مل گئے، پھر اس کے بعد 4 یاروں کے ہاتھوں سے اور 4 جام مل گئے، اور پھر اسی پر بس نہیں، پھر امام حسن اور امام حسین بھی ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا حامد رضا نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام، دستے حسن حسین سے، اور جنت میں صرف سنی ہی جائیں گے، جنت میں صرف سنی ہی جائیں گے، سنیوں کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کہیں گے آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو کیسے معلوم؟ ہمیں رسول اللہ نے بتایا۔ آقا فرماتے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھے گا وہ جنت میں کون جائے گا؟ تو آقا نے کہا ہول جماعہ، وہ جماعت ہوگی، وہ جماعت ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث میں کہ جس پر میں اور میرے صحابہ سنت، جس پر میں اور میرے صحابہ جو اس سنت پر قائم رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک روایت میں سنت کا ذکر ہے اور ایک روایت میں جماعت کا ذکر ہے، اسی سے بنا اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور چونکہ اہل سنت کا جو مسلک ہے وہ صحابہ کے دور ہی میں رواج پا گیا تھا، چونکہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، غالباً ابن عباس کا ذکر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جو لوگ حدیث بیان کرتے تھے، ہم ان سے حدیث سن لیتے تھے، مگر جب سے لوگ خرافات میں پڑ گئے تو اب جو حدیث بیان کرتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے یا نہیں۔ اگر اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہوتا ہم حدیث سنتے، اور نہیں ہوتا تو اس سے حدیث نہیں سنتے۔ تو پتا چلا امام عبداللہ ابن عباس کی روایت جو امام مسلم مقدمے میں نقل کر رہے ہیں، ان سے پتا چل گیا کہ اہل سنت و جماعت جو ہے وہ صحابہ کے دور ہی میں قائم ہو گئی تھی، اور یہی جماعت جو ہے وہ قیامت تک قائم رہے گی اور نجات دے گی۔ باقی جو 72 فرقے بنتے رہیں گے، ٹوٹتے رہیں گے اور ختم ہوتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جنت کا ذکر بہت مختصر میں نے کیا کیونکہ اس سے پہلے بہت لمبی گفتگو ہو گئی تھی تو وقت ختم ہوا، لیکن آخری بات عرض کرتا ہوں، جنت کتنی اچھی ہے بولو، بغیر محنت کے سب ملے گا نا، وہاں تو لوگ چلانا نہیں پڑے گا، وہاں ہفتہ ہفتہ بازار کرنے کا ٹینشن نہیں ہوگا، بیوی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی، کتنی اچھی بیویاں ہوگی وہاں، وہ محبت کرے گی، پیار کرے گی، تسلی دے گی، گائے گی، زندگی گزارے گی، کوئی ٹینشن وہاں۔ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بولو بھائی، کون کون نہیں جانا چاہتا؟ نہیں جانے والے محفل میں ہوش سے بیٹھا کریں، چونکہ آج ذکر جنت کا سنی نہ کچھ ہو تو کون کچھ ہو۔ ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ نے ہمارے نبی کو مالک جنت بنایا، ہم نہ جائیں گے تو کون جائے؟ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ مگر جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے جنت میں کیسے جاؤ گے؟
جب تک مریں گے نہیں جنت میں نہیں جائیں گے، جب تک مریں گے نہیں جنت میں، اور ہم مرنا ہی نہیں چاہتے، ہم مرنا ہی نہیں چاہتے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ موت سے محبت کریں، اور جب موت سے محبت ہوتی ہے تو انسان نیک عمل کرتا ہے۔ اور جنت میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ جنت میں دو ہی چیز ہوگی جو ہمیں روکتے ہیں نا، سلام مت پڑھو، زیارت کے لیے مت جاؤ، تو جنت میں دو ہی چیز ہوگی، ایک تو سلام ہوگا اور ایک تو زیارت ہوگی، سلام ہوگا اور زیارت، اس کے علاوہ کوئی کسی عبادت نہیں ہوگی وہاں۔ کوئی نماز پڑھنا چاہے گا تو یہاں نماز نہیں ہے، نماز دنیا میں تھی، مگر سلام جنت میں بھی ہوگا۔ تو ہم اس چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، نماز بھی فرض ہے اور اہم العبادات ہے، مگر وہ دنیا تک ہے، مگر سلام اور اتفاق سے سلام نماز میں بھی ہے۔ سلام ایسا سلام ہے، نماز میں سلام، قرآن میں سلام، جنت میں سلام، جنت میں ساری عبادتیں ختم کر دی گئی مگر زیارت اور سلام باقی۔ اور زیارت کس کی؟ اللہ کی زیارت، رسول اللہ کی زیارت، غوث پاک کی زیارت، غریب نواز کی زیارت، اعلیٰ حضرت کی زیارت، مفتی اعظم کی زیارت، محبوب الہی کی زیارت، قطب الدین بختیار کاکی کی زیارت۔ تو اہل زیارت ہی جنت میں ہوں گے۔ اور چونکہ اب میں نے یہ بھی سوچا، اس پر بھی مجھے خیال آیا کہ جنت میں سلام اور زیارت ہی کیوں ہوگا؟ تو کیونکہ سلام پڑھنے والے جنت میں جائیں گے اسی لیے سلام ہوگا، اور زیارت کرنے والے جنت میں جائیں گے اسی لیے زیارت ہوگا۔ جو زیارت کو بدعت کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، وہ وہاں ہوں گے نہیں، وہ تو جہاں زیارت نہیں ہوگی وہ وہاں ہوں گے۔ جن کو زیارت سے چڑ ہے وہ کہاں ہوں گے؟ جہاں زیارت پر پابندی لگی ہوگی، جہاں زیارت کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، وہ وہاں ہوں گے جو زیارت پر فتویٰ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس سے میری شفاعت واجب ہوگی۔ سنی کی عادت ہے، رسول اللہ کی زیارت کے لیے چلا، غوث پاک کی زیارت کے لیے چلا، غریب نواز کی زیارت کے لیے چلا، اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے چلا، مفتی اعظم کی زیارت کے لیے چلا، محبوب الہی کی زیارت کے لیے چلا، قطب الدین بختیار کاکی کی زیارت کے لیے چلا، اور نہیں کہیں جا سکا تو مولانا اسحاق کی زیارت کے لیے چلا گیا، غلام نبی بابا کی زیارت کے لیے چلا گیا، مالیگاؤں کی زیارت، بزرگوں کی زیارت کے لیے چلا گیا، سید شاداب چشتی نظامی کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں زیارت مت کرو، میں کہتا ہوں دیکھو اللہ کے رسول نے کتنا کھل کر کے بیان کر دیا۔ جو زیارت سے چھڑتے ہیں انہیں ایسی جگہ بھیجا جہاں زیارت نہیں، اور جو زیارت کے شوقین انہیں ایسی جگہ بھیج دیا جہاں زیارت ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ جانا چاہتے ہو جنت میں تو بزرگوں سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلیے، بزرگوں کے نقوش پا کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیے۔ اور یاد رکھیے ایک آخری بات بہت سیریسلی طور پر آپ اسے دل پہ نقش کریں، دنیا کی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے آج ہمارا نوجوان بہت بےتاب اور بے چین ہوتا ہے، حتیٰ کہ محلے میں نکڑ پر بھی کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہوتا ہے تو اس کی جیسے کہتے ہیں بلی کی نیت چھچڑے میں، بس وہی کیفیت آج ہمارے نوجوانوں کی ہوگی۔ جہاں کھڑے ہوئے لڑکیوں کو پر بدنظری شروع۔ میں کہتا ہوں جو حسن قبر کی مٹی کھائے اس حسن میں مبتلا ہو کر جہنمی کیوں بنتے ہو؟ یہاں چند دن صبر کرو، چند دن، صرف چند دن، کوئی طویل مدت نہیں ہے، چند دن، اس چند دن میں صبر کرو۔ جب اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا تو ایسی خوبصورت عورتیں تمہیں جنت میں دے گا کہ یہاں کی عورتوں کے حسن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے حسن کی۔ بات آئی ہے، اگر وقت اجازت دے تو عرض کروں، اب بھی ذہن میں ایک بات آئی ہے، کافی ٹائم بھی ہو رہا ہے لیکن عرض کروں، دنیا کی عورت اور جنت کی عورت میں فرق کیا ہے؟ ایک بہت خوبصورت کنیز ایک راستے سے گزر رہی تھی، بالوں کو جھرجھری دے رہی تھی، اور واقعتاً اس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ وہ زمین پہ پیر رکھتی تھی تو اجالا پڑتا، ایسے چمکدار اس کے پیر تھے۔
حضرت سیدنا مالک بن دینار اس راہ سے گزر رہے تھے. وہ کنیز اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خدمت کے لیے کئی کنیزیں تھیں. آپ اس کنیز کے قریب گئے اور کہا کہ اے کنیز، کیا تیرا مالک مجھے بیچے گا، تجھے تیرا سودا کر دے گا میرے ہاتھوں؟ تو اس کنیز نے بالوں کو جھنجھوڑی دیا، اپنے حسن پر اترائی اور کہنے لگے تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے، میری قیمت کون لگا سکتا ہے؟ میں بادشاہ کی مخصوص کنیز ہوں. کنیز کو اتنا حسن اللہ نے دے دیا تھا کہ ملکہ کے حسن پر کنیز کا حسن غالب آتا تھا. وہ مجھے کبھی نہیں بیچے گا، میرے بغیر رہ نہیں پاتا. اچھا اگر میں خرید لوں تو اس نے کہیں قیمت ہوگی آپ دے ہی نہیں سکیں گے. کہا میں مالک بن دینار ہوں. سنی تو پھر تھوڑا سنبھل گئی، کہنے کہ چلیے اگر آپ کو خریدنا ہو تو میرے بادشاہ سے بات کر لو. بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور حکارت نے کہا کہ مجھے خریدنا چاہتا ہے. بادشاہ نے بھی تنزیہ طور پر کہا مالک تمہارے علاوہ اگر کوئی خریدنے کی بات کرتا تو سزا پاتا، مگر آپ بہت بڑے آدمی اللہ والے ہو، یہ بتاؤ کتنے میں خریدو گے؟ مالک بن دینار نے کہا 2 کھجوروں پر بیچ دے، بس 2 کھجوریں اس کی قیمت. بادشاہ بھی ہنسا، سارے محل والے ہنسے اور کہنے لگے مالک اتنے بڑے ہو کر اتنی چھوٹی سی بات کرتے ہو، 2 کھجوروں میں اتنی خوبصورت کنیز؟ کہا بادشاہ اس میں بہت عیب ہے، میری قوم کے نوجوانوں میرا درد دل سنو، جس حسن کی طرف تم جا رہے ہو اس میں بہت عیب ہے، اور جس جنت کی طرف خدا نے تمہیں دعوت دی ہے وہ بہت حسن والی چیز ہے. یہاں ہم قیدی ہے، قید خانے میں لڑکیاں سے محبت نہیں ہوتی، قید کی زندگی میں عیش و آرام نہیں ہوتا، قید کی زندگی کے اندر عیاشیاں نہیں ہوتی، قید کی زندگی تو پر مشقت ہوتی ہے. مالک بن دینار نے کہا تیری کنیز میں بڑا عیب ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور بے عیب کنیزیں تو میرے پاس ہیں اور اس سے زیادہ سستی ہے. کہا 2 کھجوریں مہنگی لگ رہی ہے آپ کو؟ کہا ہاں. کہا میری کنیز میں کیا ہے بھائی، کنیز خوبصورت ہے. بادشاہ ظاہر بھی تھا ہماری طرح، مالک بن دینار باطن کے دیکھنے والے تھے. فرمایا مالک کیا کنیز ہے، اس سے کیا عیب ہے اس کے اندر؟ کہا دیکھ، پہلا عیب اس کے یہ ہے کہ اگر یہ غسل نہ کرے تو اس کے جسم سے ایسی بدبو آئے حسن کے باوجود کہ تو کبھی سے اس کے قریب نہ آنے، کوئی اس کے قریب نہ بیٹھے. حسن بہت ہے، مانا میں حسن بہت ہے، لیکن تم حسن کہہ رہے ہو. چند دن تک اگر یہ غسل نہیں کرے گی تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی، نہ تیرا بستر ملے گا، نہ تیرا تخت ملے گا، نہ کوئی اسے اپنے بازو بٹھائے گا. بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ ہے. پھر اگر یہ سو کر کے اٹھنے کے بعد اپنے منہ کو صاف نہ کرے، اس کے منہ سے ایسی بدبو آئے کہ تو بات نہ کرے، یہ بھی عیب ہے. پھر کیا؟ تیسرا عیب اس کا یہ ہے یہ بے وفا ہے. یہ بے وفا ہے کہ اگر تو مر جائے تو پھر یہ کسی اور کے ہاتھ چلی جائے، اور آج اس سے جتنی محبت کر رہی ہے کل اس سے محبت کرے تجھے بھول جائے. بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے؟ وفاداری کہتے ہیں اسے کہ جسے دل دے دیا دے دیا، مگر یہ تو کبھی تیرے پاس، کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس. یہ بے وفا ہے. تو کہاں چوتھا عیب یہ ہے تو مرے گا تو بے وفائی کرے گی، اور یہ مرے گی تو تجھے غمگین کر جائے، تو روتا رہے گا ہمیشہ اس کی محبت میں. یہ عیب ہے. اور اس سے سستی میرے پاس کنیزیں ہیں لیکن اس سے اچھی عیب ہے. کہا وہ کیا؟ کہ میری جو کنیز ہے اسے جتنا پسینہ نکلے اتنی خوشبو بڑھتی ہے، اسے منہ صاف کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ نہروں میں غسل کرتی ہے، ان کا حسن ہر روز بڑھتا ہے. تو کہا کہ وہ کون ہے؟ تو کہا اسی کو تو غلام جنت کہتے ہیں. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جب سارا زمانہ سو جائے تو اٹھ جا،
जोर एक नफ्र पर अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहा, वही तेरे आंसू के दो कतरे उन हुराने बहिश्त का मैं रहती। ऐसी हुरान बहिश्त का वादा हमसे किया गया, हूरो कसूर का वादा हमसे किया गया, हूरो गिल्मा का वादा किया गया। और हमारा ईमान है अल्लाह कभी अपने वादे का खिलाफ नहीं करता। उसने जो वादा किया है वो वादा यकीनन पूरा फरमाएगा। तो मुसलमानों, आज हुस्न के पीछे न जाओ, फैश बदकारी के पीछे न जाओ, लड़कियों की मोहब्बत के पीछे न जाओ, अफेयर के पीछे न जाओ, चिट्ठियां SMS लड़कियों को फोन करना, उनसे गलत ताल्लुकात कायम करना, इससे बचो। जो लोग ऐसा करते हैं वो तौबा करे, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करे, पिक्चर के पोस्टर देखने से बचो, हीरोइन को नाश्ता देखने से बचो। और ये भी हदीस पाक है, आज अगर तुम अपनी निगाहों को बचाओगे, अल्लाह पाक कल तुम्हें वो कंवारी पाक बीवियां अता फरमाएगा। एक हदीस और याद आई, आका फरमाते जन्नत में हर औरत कंवारी होगी, शौहर उससे मुलाकात करेगा, फिर मुलाकात के लिए आएगा। तो जैसे पहले कंवारी थी वैसे उसे कंवारी मिलेगी, मगर वो कंवारी औरतें उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगी। ये शान जन्नत और अहले जन्नत की है। तो जिस कौम से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया, वो कौम जन्नत के हुस्न को छोड़कर दुनिया के हुस्न में मुब्तला हो गई। अपनी जिंदगी को यहाँ पाक दामनी में गुजारिए, तकवा में गुजारिए, परहेजगारी में गुजारिए। इंशाअल्लाह जन्नत होगी, हम होंगे, और फिर खुदा का दीदार होगा, रसूलुल्लाह का दीदार होगा, गौस पाक का दीदार होगा, गरीब नवाज का दीदार होगा। आप देखिए कितने मजे होंगे। और ये दुनिया में अगर किसी को आपने पा भी लिया, दुनिया में अगर आपने किसी को पा भी लिया, तो एक दिन या तो वो मरेगी या तो आप मरोगे। सही है, हमेशा जिंदा तो नहीं रहना। मगर जब जन्नत में जाओगे तो ना जो आपको बीवी मिलेगी, ना वो मरेगी, ना आप मरोगे। जन्नत में जाने के बाद किसी को मौत आएगी ही नहीं, कोई मरेगा ही नहीं। तो जो जन्नत में हमेशा रहना है, उस जन्नत की फिक्र कीजिए, उस जन्नत को हासिल करने की कोशिश कीजिए। और जन्नत मिलती कैसे है? रसूलुल्लाह की गुलामी और वफादारी से जन्नत मिलती है। क्योंकि अल्लाह ने जन्नत का मालिक किसे बनाया? खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। एक सहाबी कहते हैं, सहाबी से आका ने फरमाया, ए रबिया मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं। आका फरमाते, मैंने दिया, और क्या मांगते हो? मांगो। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, बस मुझे इतना काफी है। उठते नहीं है हाथ मेरी इन दुआ के बाद। या रसूल अल्लाह, अब आपको मांग लिया, आपका पड़ोस मांग लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए आप भी जब दुआ किया करें तो उस वक्त तो ये भी दुआ करें, अल्लाह मुझे जन्नत में तेरे महबूब का पड़ोस अता फरमा। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा तो बहुत ऊंचा होगा जन्नत में, मगर दुआ मांगने में क्या जाता है? जब अल्लाह ने हमसे वादा कर लिया है कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा, मांगो अल्लाह से। नमाज, हर नमाज के बाद दुआ करो, मौला जन्नत में ऐसी जगह अता फरमा जहां से तेरे महबूब की ज़ियारत कर सकूं, उनकी खिदमत कर सकूं, टिकटिकी बांट कर उन्हें देख सकूं, उनके पड़ोस में रह सकूं। इंशाअल्लाह ताला जरूर आपकी दुआ कबूल की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत की वसूल के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान अगर कोई गलती होगी तो अल्लाह माफ फरमाए। तो रसूलुल्लाह की वफादारी करेंगे ना इंशाअल्लाह। वफादारी का मतलब क्या है समझे आप? इधर भी दो कश्तियों पर पैर, इसका नाम वफादारी? बोलो नहीं। वफादारी किसका नाम है? यकीर मुहकम बदमन, एक घर पकड़ो और मजबूत पकड़ो। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसे मत बनो। बल्कि धोबी के कुत्ते की बजाय अगर कुत्ता ही बनना है तो अस्हाबे कहफ का कुत्ता बनना है। वो कैसा कुत्ता था? 309 साल तक वो सोते रहे तो वो भी बैठा रहा। भूख नहीं लगी होगी उसे? बोलो बोलो भाई, भूख लगी होगी कि नहीं लगी होगी? वो तो सो गए थे, बेचारा बैठा रहा। भूख लगी मगर भूख की परवाह, प्यास लगी मगर प्यास की परवाह, बारिश सर्दी गर्मी कुछ भी हुआ किसी की परवाह नहीं की, बस यार के दर पर बैठ गए। फिर अल्लाह ने उस कुत्ते को क्या सिला दिया? अपने महबूबों के वफादार बन करके बैठा तो अल्लाह उसे क़यामत के दिन
بلعم و باعور کی شکل دے کر جنت میں داخل کرنا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا وفادار، امت کے ولی کا وفادار کتا بن جائے وہ جنت میں چلا جائے، اگر ہم رسول اللہ کے وفادار بن جائے تو ہم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو وفاداری کیا ہے؟ جو آقا کے دشمن وہ ہمارے دشمن، جو رسول اللہ کے دشمن وہ بولو ہمارے دشمن، اور جو دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ بیٹی دی جاتی ہے نہ بیٹی، صحیح ہے؟ دشمن کے گھر بیٹی کوئی دیتا ہے؟ جو رسول اللہ کا دشمن اس کے گھر بیٹی دی جائے گی بھی نہیں ہو، دی بھی نہیں جائے گی۔ جو دشمن ہوگا رسول اللہ کا نہ اس کے ساتھ چاپ کی جائے گی، نہ اسے دعوت دی جائے گی، نہ اس کے یہاں دعوت میں جایا جائے گا۔ اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ مالیگاؤں کو ٹارگٹ بنا کر اب یہاں فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے، پتہ نہیں اخبار کی رپورٹ صحیح ہے یا غلط ہے، میں نے اخبار میں پڑھا کہ یہاں 2000 کی تعداد تک قادیانی ہو گئے۔ کتنے؟ مالیگاؤں کے کچھ عقیدہ مسلمانوں کے لیے یہ چلو اور پانی میں ڈوب مرنے کی بات، میناروں کا شہر، مسجدوں کا شہر کہلاتا ہو اور 2000 کی تعداد میں قادیانی یہاں پنپ رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ مگر چونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے، قادیانیت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، بہائیت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کل انشاءاللہ پیراڈائز میں مغرب سے رات 10 تک اجتماع ہے، آپ اس میں تشریف لائیں۔ ہمارے حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ نے انہیں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اس پر گفتگو ہوگی اور بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ ممکن ہے کہ کل کوئی کسی مصروفیت کے تحت نہ آ سکے، آپ سب کو تو آنا ہی ہے، مگر ایک بات میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ آج کل ہمارے سنی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جمیعت العلماء اور دیوبندی رسول اللہ کے کتنے عاشق ہیں کہ وہ لوگ قادیانیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب کسی کا بھائی چوری کرتا ہے نا بھائی، تو پتا چلتا ہے کہ ابھی اسے پکڑا جائے گا تو میں چور کا بھائی ہوں، یہ میری شے پہ چوری کرتا ہے، تو پھر اس کا بھائی پہلے سے جھٹکتا ہے، نہیں نہیں وہ میرا بھائی نہیں ہے، میں نے تجھ سے رشتہ توڑ دیا ہے، میں نے تجھ سے رشتہ کیوں؟ تاکہ اس چور پر جو آنچ آنے والی ہے اس کی عزت پر نہ، اسی لیے پہلے سے وہ آویلا کرتا ہے، نہیں اس سے میرا کوئی تعلق، اس سے میرا کوئی تعلق، سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ نہیں کہ اس کو جس کے گھر میں چوری ہوئی اس سے ہمدردی نہیں، اور جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے اس سے ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی عزت بچانا مقصود ہے۔ بات سمجھے آپ؟ تو اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو قادیانیت ہے اس کی شروعات کس بنیاد پر، کس بیس پر ہوئی؟ انگریزوں نے دو لوگوں کو کھڑا کیا، ایک کو دروازہ کھولنے لگایا اور ایک کو اس کے اندر گھسا دیا۔ بات سمجھے؟ بات اصل یہ ہے، کل میں وہ کتاب لے کر بھی آؤں گا، اسٹیج پر آپ کو دکھاؤں گا، تہذیر الناس نام کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تہذیر الناس۔ اس کے مصنف ہے قاسم نانوتوی۔ انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، سمجھ گئے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے یہ لکھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے تو فرق نہیں پڑے گا، غلام احمد کر کھڑا ہو گیا میں نبی ہوں، جب فرق نہیں پڑے گا تو مجھے نبی ماننا۔ بات سمجھے؟ تو دروازہ کس نے کھولا؟ دیوبندی حضرات نے، اور قادیانی اس میں سے اس نے پہل کر لی، وہ سبقت لے گیا اس لیے وہ گھس گیا، ورنہ وہ نہیں گھستا۔ اس کا انجام میں دیکھتے یہ ضرور کسی نہ کسی کو گھساتے اور گھسایا ہی نہیں۔ رسالہ الامداد میں، رسالہ جو الامداد ہے اس میں ہے کہ ایک اشرف علی تھانوی کے مرید نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھا، تو اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی محبت، سمجھ گئے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اب یہاں ان سے پوچھئے کہ آپ کہتے تھے کہ کافر کو کافر مت کہو، اب آپ کی جان پہ بن آئی ہے تو آپ قادیانیوں کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کے مسلک پر بن آئی ہے، آپ
کے نزدیک قادیانیوں کا عقیدہ غلط ہے تو آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں، اور ہمارے نزدیک قادیانیوں کا عقیدہ بھی غلط ہے اور دیوبندیوں کا بھی غلط ہے، اس لیے ہم دونوں کو کافر کہتے ہیں۔ تو وہ کافر مت کہو، آج وہ ذرا جملہ دہرائیے تو یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہے۔ اگر آپ رسول اللہ کے وفادار بننا چاہتے ہیں، آپ یہ مت سوچنا کہ ہر مرتبہ ہمیں یہی تلقین امین بھائی کیوں کرتے ہیں کہ ان سے بچو ان سے بچو، اسی لیے کرتا ہوں کہ سب کچھ ہوگا، اگر رسول پاک کی وفاداری نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی عمل آپ کے کام نہیں آئے گا، اور ہمیں آپ سے ہمدردی ہے کہ آپ رسول پاک کے وفادار بنیں، اور وفاداری اسی کا نام ہے۔ اگر آپ کے ابا کو کوئی گالی دے تو کتنا بھی متقی آدمی ہو، آپ اس سے ہاتھ ملاتے ہو، مصافحہ کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ تو جو ابا کا گستاخ ہو ہم اس سے ملاقات اور رشتہ داری نہیں کرتے کیونکہ ہم ابا کے وفادار ہیں۔ تو جو رسول اللہ کا گستاخ ہو ہم اس سے رشتہ داری کیوں کریں، ہم اس کے ساتھ کیوں اٹھے بیٹھے؟ پھر آپ کہتے ہو وہ فلاں صاحب تو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، فلاں صاحب تو مسجد کے ذمہ دار ہیں، فلاں صاحب تو اتنی بڑی جمعیت کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے رشتہ داری کی ہے۔ تو کسی صاحب کا قول و فعل ہمارے لیے لائق عمل نہیں ہے، وہ جائے گا جہنم میں جس نے رشتہ داری کی ہے۔ کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہو کہ کسی جماعت کا ذمہ دار ہو یا کہیں کا ذمہ دار ہو مسجد کا، ہم اسے جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں جو رسول اللہ کے غداروں سے رشتہ داری کرتے ہیں۔ وہ وفادار ہے ہی نہیں، کسی کے ذمہ دار اور ٹرسٹی بن جانے سے کسی بھی، چاہے وہ سنی مسجد کا ذمہ دار ہو چاہے کسی سنی دارالعلوم کا ذمہ دار ہو، وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کا وفادار ہو، جو رسول اللہ کے غدار کے ساتھ رشتہ داری کرتا ہے۔ اگر ایک فٹ پاتھ پر پڑا رہنے والا شرابی رسول پاک کا وفادار ہے، وہ ہمارے سینے سے لگائے جانے کا قابل ہے، وہ ہمارے سینے سے لگنے کا قابل ہے، وہ سر پر بیٹھنے کا قابل ہے۔ اگر وہ شرابی ہے مگر وہ رسول اللہ کا غدار نہیں ہے، مجھے یقین ہے اللہ اسے معاف فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس پر حدیث ہے میرے پاس، میں حدیث پیش کر سکتا ہوں کہ ایک صاحب نے شراب پی رسول اللہ کے دور میں، شراب پینے کے بعد آقا نے ہمیں کو کوڑے لگا، اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہم شرابیوں کو شے دے، نہیں، حدیث پیش کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے شراب پی، آقا میں اسے کوڑے لگا، انہوں نے توبہ کر لی، پھر شراب پی، پھر توبہ کی، پھر شراب پی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس پہ لعنت ہو، آپ کے منع کرنے کے بعد وہ شراب نہیں چھوڑا۔ آقا نے فرمایا افسوس ہے تم پر جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تم اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ حضور نے اس شرابی پہ لعنت کرنے سے منع فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، قربان جائیں میرے آقا کی عظمتوں پر، ایک دن آقا نے فرمایا میری محفل میں وہ جو سب سے آخری میں آ کر کے بیٹھتے ہیں نا وہ جنتی ہے، جو آخری میں آ کر وہ کونے میں بیٹھتا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ کو تعجب، یا رسول اللہ وہ تو دن میں رات میں شراب پیتا ہے، رات بھر شراب میں لگا رہتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں بہت چپکے سے آ کر کنارے بیٹھ جاتا ہے چونکہ شرابی۔ آقا نے اسے جنتی، اب وہ صحابی تھے، وابی نہیں تھے کہ حضور سے بحث کرتے کیوں وہ جنتی ہے، وہ شراب پیتا ہے، کیونکہ صحابہ کو اپنے عمل پر بھروسہ نہیں تھا، صحابہ کو رسول اللہ کی عظمت پر بھروسہ کہ جنت کا مالک یہ ہے، یہی جنت میں لے جانے والے، تو انہیں یقین تھا۔ آقا نے کہہ دیا جنتی مان لیا۔ ایک دن سب لوگ باہر نکل گئے، ان کا انتظار کرنے لگے، بولے یہ بتا کہ تو شراب پیتا ہے؟ میں پیتا ہوں، مگر تو جنتی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ چھوڑو یار کیوں پوچھتے ہو رہے ہیں، کہ نہیں بتانا تو پڑے گا، تو شرابی کے باوجود حضور نے تجھے جنتی کہا۔ اب سنو، انہیں معلوم پڑ گیا کہ یہ جنتی، میرے آقا کی عظمتیں دیکھیں، انشاءاللہ جو رسول اللہ کا وفادار ہوگا اگر شرابی ہے مرنے سے پہلے اسے توبہ ضرور نصیب ہوگی، اگر جواری ہے مرنے سے پہلے ضرور توبہ کرے گا، زانی ہے مرنے سے پہلے توبہ، رسول اللہ کی محبت کا صدقہ اسے ملے گا، ضرور ملے گا۔ تو کہاں چھوڑ دو، کہاں نہیں بتاؤ، دیکھو رات میں شراب پیتا ہوں صحیح ہے، مگر جب میں مسجد میں آ کر بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہ صاحب آ رہے ہیں، وہ صاحب آ رہے ہیں، وہ ٹینشن لا رہا ہے، وہ ٹینشن لاتا ہے، وہ ٹینشن، سب آ کر حضور کو بس بولتے ہو، یہاں وہ ہو گیا، وہاں جنگ ہو گئی، وہاں بغاوت ہو گئی، وہاں
مار دھاڑ ہو گئی، وہاں پکڑ دکڑ ہو گئی، وہاں فلاں شیخ۔ تم میں سے جو بھی آتے ہو حضور کو یہی تو رپورٹ سناتے ہو کہ حضور کا ٹینشن تو بڑھتا ہے نا۔ سب آتے ہیں، ٹینشن ہی بڑھاتا ہے۔ بولے پھر میں کنارے بیٹھتا ہوں کیونکہ شرابی گنہگار ہوں نا، آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی، میں کہاں وہ کہاں، میں کیوں جاؤں ان کے قریب۔ مگر پھر سب چلے جاتے ہیں، فاروق اعظم چلے گئے، عثمان غنی چلے گئے، مولا کائنات چلے گئے، عشرہ مبشرہ چلے گئے، اہل بدر چلے گئے، اہل احد چلے گئے، سب چلے جاتے ہیں۔ میں ہوتا ہوں، میرا محبوب ہوتا ہے۔ سب جاتے ہیں تو چپکے سے آ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں قدموں میں، اور سب میرے آقا کو رلا کر جاتے ہیں، ٹینشن کی باتیں بتا کر جاتے ہیں، حضور کا ٹینشن بڑھا کر جاتے ہیں۔ تو میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہوں، دیوانگی کی بات، جس پر میرے آقا ہنس دیتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ سب نے ٹینشن بڑھایا، سب نے غم کی بات سنائی، میں نے ہنسا دیا۔ میری عبادت تھی کہ میں انہیں خوش کروں، سبحان اللہ، میری عبادت ہے میرا آقا مسکرا دے، میرا محبوب مسکرا دے، میرے لیے سب سے بڑی عبادت نہیں ہے کہ خدا کی قسم بس یہی تیرے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ محبوب کو پھنسا دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، مسکرائے جان کی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب بشا ہو گئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب میرے آقا مسکراتے ہوں گے تو اللہ کی رحمت بھی مسکراتی ہوگی۔ پھر کہا کہ حضور نے تمہیں جنتی کہا، مجھے جنتی کا آقا نہیں۔ جب انہوں نے مجھے جنتی کہا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے وفاداری، یہ ہے شانی سے لیے آقا کے وفادار بن کر۔ اگر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر غداران رسول سے میں بھی رشتہ داری کروں تو آپ میری بھی رعایت نہ کریں، مجھے بھی جوتے کی نوک پر لاؤ، کیونکہ کسی مولوی کا، کسی عالم کا، کسی قاری کا، کسی امام کا قول و فعل ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، شریعت ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے۔ ہم اسی کو دیکھیں، اسی پر چلیں۔ اللہ مجھے آپ کو رسول پاک کے قدموں سے وابستہ رکھے، وفاداری سے وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آئیں گے انشاءاللہ سب، اور لائیے بھی ایسا ہنگامی اجلاس بنائیے اس کو کہ ختم نبوت کے منکرین کو لوہے کے چنے چاپ دینا پڑے۔ خوب لاؤ نوجوانوں کو، تاکہ آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے خوب معلومات ہو۔